العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحيض لقوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد وكذا النفاس بالإجماع. اور حیض بھی موجب غسل ہے، غسل کو واجب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان حتیٰ یطہرن، تشدید کے ساتھ، اس کی وجہ سے، اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ نیز نفاس کا بھی بالاتفاق یہی حکم ہے، یعنی نفاس بھی موجب غسل ہے۔ عزیز طلبہ، مسئلہ یہ ہے کہ موجبات غسل میں سے ایک سبب حیض کا انقطاع بھی ہے، یعنی جب کسی عورت کا حیض شروع ہو تو جب خون آنا بند ہو جائے اس وقت اس پر غسل واجب ہوگا۔ غسل کے بغیر اس کے لیے نماز روزہ مباح نہیں ہوگا۔ اس امر کی دلیل باری تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یطہرن، یطہرن بھی ہے، اور اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہے کہ یطہرن کو تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جس میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہاں مبالغہ یہی ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت عورت اچھی طرح غسل کر کے پاک صاف ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا بھی ہے، یعنی جس طرح دم حیض کا انقطاع موجب غسل ہے، اسی طرح دم نفاس کا اختتام بھی موجب غسل ہے، اور اس میں حضرات فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین وعرفۃ والإحرام۔ صاحب الكتاب نص على السنية وقيل هذه الأربعة مستحبة، وسمى محمد الغسل في يوم الجمعة حسنا في الأصل، وقال مالك رحمه الله تعالى هو واجب لقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل۔ وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ، ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وفيه خلاف الحسن رحمه الله تعالى والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة، وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى۔ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعة والعیدین وعرفة والإحرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ، عیدین، عرفہ اور احرام کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے ان کے مسنون ہونے کی تصریح کر دی ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ چاروں غسل مستحب ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مبسوط میں جمعہ کے دن غسل کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص جمعہ میں آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔
وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو بہت اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل تو افضل ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک کی پیش کردہ روایت کو استحباب یا نسخ پر محمول کیا جائے گا۔ پھر حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غسل نماز کے لیے ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ نماز کو وقت پر فضیلت حاصل ہے، اور طہارت بھی نماز ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، اور دونوں عیدین جمعہ کے درجے میں ہیں، کیونکہ ان میں بھی جمعہ کی طرح اجتماع ہوتا ہے، لہذا بدبو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عیدین میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جہاں تک یوم عرفہ اور احرام میں غسل کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ کتاب المناسک میں ہم اسے بیان کریں گے۔ غسل مسنون کے مواقع۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب ہدایہ غسل واجب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اس پوری عبارت میں غسل مسنون کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان کے اس بیان اور امام قدوری وغیرہ کی صراحت کے مطابق 4 صورتوں میں غسل کرنا مسنون ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے دن، نمبر 2 عیدین کے دن، نمبر 3 عرفہ کے دن، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، نمبر 4 احرام باندھنے سے پہلے۔ جمعہ کے دن غسل کی حیثیت، جمعہ کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ بعض حضرات کے یہاں ان مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبسوط میں جمعہ کے دن غسل کرنا مستحسن قرار دیا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل، اور اس حدیث سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ حدیث میں صیغہ امر فلیغتسل سے غسل کا حکم دیا گیا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے یوم جمعہ کا غسل واجب ہے، واجب ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اس کے راوی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ اس حدیث سے ہمارا استدلال اس طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو افضل قرار دیا۔ اگر غسل واجب اور لازم ہوتا تو افضل کہنے پر اکتفا نہ کیا جاتا، اگر غسل واجب اور لازم ہوتا تو افضل کہنے پر اکتفا نہ کیا جاتا، بلکہ اس کے وجوب اور لزوم کی صراحت کی جاتی۔ رہی وہ روایت جسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استدلال میں پیش کیا، تو حضرات فقہا نے اس کی تعویل کر کے غسل کی افضلیت اور سنیت کو آشکارا کر دیا ہے، اور ایسی تطبیق دی ہے کہ کہیں کوئی تعارض نہیں رہ گیا۔ پہلی تطبیق تو یہ ہے کہ فلیغتسل میں جو امر کا صیغہ ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ فلیغتسل میں امر استحباب کے لیے ہے، کیونکہ امر کو اسی وقت وجوب کے لیے مانا جاتا ہے جب کسی شرعی اصول سے اس کا تعارض نہ ہوتا ہو، اور یہاں حدیث سے بھی اس کا تعارض ہو رہا ہے اور عقل سے بھی۔ حدیث کا تعارض تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کے دن غسل کرنے کو افضل قرار دیا ہے؟ اگر غسل واجب اور لازم ہوتا تو افضل کہنے پر اکتفا نہ کیا جاتا، بلکہ اس کے وجوب اور لزوم کی صراحت کی جاتی۔ من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ حدیث کا تعارض تو آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا ہے۔ اور عقل سے بھی تعارض ہے۔ عقلاً تعارض بئی معنی ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن غسل کو واجب مان لیتے تو بہت سے وہ مقامات جہاں کڑاکے کی سردی ہوتی ہے وہاں کے لوگ پاک صاف ہونے کے باوجود بھی ادائیگی جمعہ سے محروم ہو جائیں گے۔ بالخصوص وہ ضعیف العمر بوڑھے جو اس زمانے میں مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو اور بھی مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ اس لیے فلیغتسل میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے مانا تو جائے، لیکن اس کا مصداق اس زمانے کو مانا جائے جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ فلیغتسل میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے مانا تو جائے، لیکن اس کا مصداق اس زمانے کو مانا جائے جو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ اور اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جمعہ اور اجتماعات کے مواقع پر غسل کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس نسخ پر متعدد شواہد و دلائل موجود ہے۔ اس نسخ پر متعدد شواہد و دلائل موجود ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہما قالا کان الناس عمال انفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعرقون فيه والمسجد قريب السقف فكان يتأذى بعضهم برائحة بعض فأمروا بالاغتسال ثم انتسخ حين لبسوا غير الصوف وتركوا العمل بأنفسهم۔ یعنی ابتدائی اسلام میں لوگ اپنا کام خود انجام دیتے تھے، ادنا لباس پہنتے، اونی لباس پہنتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں لوگ اپنا کام خود انجام دیتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے جس میں پسینہ ہوتا تھا، اور مسجد کی چھت بھی چھوٹی رہتی تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسینے کی بدبو سے تکلیف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسینے کی بدبو سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہیں غسل کا لازمی حکم قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب لوگوں میں وسعت و کشادگی پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے اونی لباس پہننا اور محنت و مشقت کے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب یہ لازمی حکم استحبابی سے تبدیل ہو گیا اور وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ابو داؤد شریف میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ثم هذا الغسل للصلاة عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وهو الصحیح۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت اور سنیت کا تعلق نماز سے ہے یا یوم جمعہ سے ہے۔ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت اور سنیت کا تعلق نماز جمعہ سے ہے یا یوم جمعہ سے ہے۔ اس سلسلے میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمعہ کا غسل نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، جمعہ کا غسل نماز جمعہ کی وجہ سے مسنون و مستحب ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ اس دن کو جو بھی فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ سب نماز ہی کی دین ہے۔ اور پھر غسل بھی طہارت کے لیے ہوتا ہے، اور طہارت کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ دن سے، یوم جمعہ سے نہیں ہے، نماز جمعہ سے ہے طہارت کا تعلق بھی۔ صاحب کتاب نے ہوا صحیح کہہ کر حسن ابن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تردید کی ہے جس میں غسل کا تعلق آپ نے یوم جمعہ سے جوڑا ہے، نماز جمعہ سے نہیں۔ کہا گیا ہے کہ غسل کا تعلق یوم جمعہ سے ہے۔ دراصل اس قول کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام یوم الجمعہ،
کہہ کر اس دن کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جمعہ کو بھی اسی فضیلت کے تابع کر کے یوم سے اسے ملحق کر دی۔ مگر یہ قول بالکل پھس پھسا ہے، کیونکہ جمعہ کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ بھی نماز ہی کی وجہ سے ہے۔ جمعہ کو جو برتری اور فوقیت اور اہمیت حاصل ہے وہ نماز جمعہ ہی کی وجہ سے ہے۔ والعیدان بمنزلۃ الجمعۃ لأن فیہما الاجتماع فیستحب الاغتسال دفعا للتأذی بالرائحہ۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ابن ماجہ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم العیدین۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل کی ترتیب کا جو منشا جمعہ میں ہے، لوگوں کو پسینہ وغیرہ کی بدبو سے بچانا، وہ عیدین میں بھی موجود ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو عیدین کا معاملہ جمعہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس لیے عیدین میں غسل کرنا مسنون بھی ہوگا اور قرین قیاس کے مطابق بھی ہوگا، لہذا عیدین کی دونوں نمازوں میں غسل کرنا مسنون ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.